حرف آرزو سنہرے لوگ، آج کے سیگمنٹ میں ہم سائمہ آفتاب صاحبہ سے کچھ اور باتیں کریں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ایک مہنگی گاڑی میں اے سی چل رہا ہے، خوبصورت اسکول بیگ لے کر اپنے اسکول پڑھنے جا رہا ہے۔ راستے میں گاڑی کے ٹائر کی ہوا کم ہو جاتی ہے، ڈرائیور گاڑی روکتا ہے اور اسی کی عمر کا ایک بچہ ٹائر کی ہوا چیک کرتا ہے، اور ہوا کیونکہ کم ہے اس میں ہوا بھرتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کو بہت گرمی بھی لگ رہی ہے، لیکن کیا سبب ہے کہ وہ بچہ وہاں ہے اور یہ بچہ یہاں ہے؟ یہ سوال، اسے طبقاتی کشمکش کا نام دیں، اسے وسائل کی غیر مساویانہ اور غیر منصفانہ تقسیم کا نام دیں، اسے سماج کے غلط رویے، غلط اصول اور غلط تقسیم کا نام دیں، کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرائیں، شاعر اس مسئلے سے کبھی دور نہیں رہا۔ پروگریسو ہونا، ترقی پسند ہونا اور طبقاتی سماج کے خلاف شعور کا ہونا مجھے لگتا ہے کہ ہر شاعر کا مسئلہ رہا ہے، وہ فیض احمد فیض ہوں، وہ حسرت موہانی ہوں، وہ علامہ اقبال ہو جو یہ کہتے ہیں کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو سائمہ آفتاب صاحبہ چونکہ سماج کی ایک باشعور فرد ہیں، جانتے ہیں کہ طبقاتی سماج کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں۔ یہ طبقوں میں بٹے ہوئے سماج میں جس میں ایک طرف کسی کے پاس اتنا ہے کہ اسے فرصت ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ کتنا ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں، ایسے بچے ہیں جو کچرے کے ڈھیر میں سے قابل استعمال چیزیں نکال کے زندگی کی گاڑی آگے چلا رہے ہیں۔ کیوں ہے ایسا اور کیا حل ہے اس کا؟ میرا خیال ہے جس طرح کی آپ نے ابھی بات کی کہ شعور کے بغیر شعر کہنا بہت مشکل ہے، شاعر ہونا بہت مشکل ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اگر وہ آپ پہ ایگزیکٹلی نہ بھی بیتی ہوں تو کسی نہ کسی طرح آپ اس سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے، یہ ہماری ترقی کے جو ایک نظریہ ہے اس کی طرح غیر مصنوعی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح ابھی لوہا اگانے والی ہم بات کر رہے تھے کہ لوہا اگانے، اونچی عمارتیں کھڑے کرنے اور طرح طرح کے لگژری کے سامان پیدا کرنے کو ہم نے ترقی سمجھ لیا ہے۔ اصل ترقی تو ہماری شعوری ترقی تھی جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی۔ اگر ہم قدرت کا قانون یا اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جو ہمیں پوری دنیا میں عملدار یا پوری کائنات میں نظر آتا ہے، تو وہ یقیناً اتنی بڑی طبقاتی تفریق کے حق میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ جو ہے ایک توازن کو قائم کیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب جو ہے ہم نے جو طبقاتی تفاوت ہے اور جو فرق ہے وہ اب ترقی جو انسان کر رہا ہے اپنے تئیں وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جی پہلے اگر ہم اپنے دادا یا نانا کا زمانہ دیکھیں تو تب امیروں اور غریبوں میں اس قدر رہتل میں اور اٹھنے بیٹھنے میں اور چیزوں میں فرق کیا خوبصورت نہیں تھا، نقطہ لائے ہیں آپ، واہ واہ۔ لیکن اب اس کا ایک اتنا واضح پھیلاؤ ہو چکا ہے، گاڑیاں، گھر، ایک پورا پیراڈائم جو ہے شفٹ ہو چکا ہے، اور ایک اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے کہ جس کے ایک کونے پہ ایک غریب ہے کہ جس کے لیے یہ طے کرنا یا جاننا یا اس بات کا یقین رکھنا مشکل ہے کہ اگر ایک وقت کی روٹی وہ کہاں سے اپنی پوری کرے گا یا کس طرح سے اس کو اپنا پیٹ بھرے گا۔ اور دوسری طرف جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے کہ جی 10 یا 15 گھر دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں اور ہر طرح کی آسائش ہے، اور کسی چیز کا بھی کوئی جو ہے قدر نہیں ہے ان کی نگاہوں میں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک انسانی ترقی کا سب سے بہتر جز یہ ہے، اگر آپ انسانوں کی ترقی کی ابھی ڈیپلی مشاہدہ کریں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ کووڈ جو ہے ایک بہت بڑا پیغام یہ لے کر آیا ہے اپنے ساتھ، اگر ہم انسان اس پر غور کریں کہ اگر ہم میں سے ایک نہیں ہے تو پھر ہم سب نہیں ہیں۔ غریب اور امیر اور مذہب اور سرحد اور ملک اور وہ تمام تفریقات جو ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں اپنے ذہنوں میں اور اپنے سیاست میں اور اپنے رہن سہن میں، اور ہم نے سمجھا کہ یہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو سب سے بڑا کووڈ کا پیغام یہ ہے کہ آپ سب ایک ہیں، اور آپ میں سے ایک کی ہار آپ سب کی ہار ہے، اور آپ میں سے ایک کی جیت آپ سب کی جیت ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انسانی ترقی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اگر ایک طرف غربت میں لوگ پس رہے ہیں اور ایک طرف امیروں سے دولت سنبھالی نہیں جا رہی
تو یہ انسان کو کسی بھی طرح ایک خوشی نہیں دے سکتی. نظام کی سطح پہ کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ میں ڈائریکٹلی آپ سے مارکسسٹ آئیڈیالوجی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک جو سوشلسٹ سماج ہے یا سوشل ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، جس میں بہرحال دولت کے ارتکاز کی بجائے دولت کی تقسیم کی بات ہوتی ہے، اس کو اب ہمارے پاکستانی سماج میں کیسا پاتی ہیں؟ دیکھیے، میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہماری ایز اے پاکستانی قوم بھی، شاید میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہماری ایک سائیکالوجی ہے اس طرح کی کہ دولت سے مروب ہونے کا ایک ہمارے اندر عنصر بدرجہ اتم موجود ہے. ایز اے قوم ہی ہم بہت زیادہ اسی لیے دولت کے ارتکاز کی طرف پھر ہم نے سہولت کی ہوئی ہے پیدا کہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے زیادہ آسانیاں ہیں کہ وہ کرتا جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سوشلسٹ نظام آپ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً سوشلسٹ نظام ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، انسانوں کی خوشی کا ذریعہ ہے، اور انسانوں کو کسی جگہ ان کی ارتقاء کا جو ایک عمل ہے، جو ذہنی اور شعوری ایک ارتقاء ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دولت کی اتنی زیادہ تفریق نہ ہو، یعنی اتنی زیادہ اس کی کنسنٹریشن ان سو لٹل اور لیس اماؤنٹ آف پیپل اگر ہوگی تو وہ پوری دنیا کی ہیپینس پہ بہت برا اثر ڈالے گی. اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے ہمیں نظام حکومت میں یقیناً وہ تبدیلیاں کرنی چاہیے کہ جس طرح میرا تو ٹیکسیشن کے محکمے سے تعلق ہے، تو اس کو ضرور ایک ایسے ٹیکس کو اس انداز سے وضع کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کو اس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دولت جو ہے اس کا ارتکاز ہو ہی نہ پائے اور اس کو اس طرح سے ڈسکریج کیا جائے کہ وہ لازمی سسٹم کا اور معاشی نظام میں گردش کا باعث ہو اور اس کا حصہ بنے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کسی اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے کسی میں ہے کہ آپ ٹھیک ہے جتنی محنت کریں، جتنا کمائیں، لیکن آپ کے بعد بہرحال اس کا کچھ حصہ ہی آپ کے بچوں کو ملے گا، باقی ریاست کے پاس چلا جائے گا. شاید اسی طرح کے اقدامات ہوں تو شاید یہ جو اونچ نیچ اتنی زیادہ سماج میں آ گئی ہے، اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بدنما ہے یہ اونچ نیچ، یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت گھن آتی ہے. سرمایہ دارانہ نظام کی بدصورتیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو امیر ممالک ہیں وہ غریب ممالک کی دولت لے جا رہے ہیں اپنے ملکوں میں، اور غریب ممالک اور غریب ہو رہے ہیں. ایسے ہی فرد کی سطح پر بھی یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے، غریب ہے غریب تر ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں سماجی انصاف کی طرف یا ایک سوشل جسٹس کے سسٹم کی طرف جانا چاہیے جس پہ اکنامکس جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو. کیونکہ ایک شاعر، ایک حساس آدمی کس طرح دیکھ کے پاس سے گزر جاتا ہے جب ایک چھوٹا سا بچہ کسی ورکشاپ میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی کالج میں اسکول جانے کی عمر ہے، وہ چوتھی یا پانچویں میں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ بریڈ ونر ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہیومن ریسورسز کا بھی استحصال ہے. ان میں سے کوئی بچہ بھی اپنے پوٹینشیل پہ پوری طرح سے کام نہیں کر رہا، جو اس کے آرزو ہے بننے کی یا خواہشات ہیں یا اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ پوری طرح میٹیریلائز ہو ہی نہیں پاتا اس نظام میں. اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے کچھ شاعری سننا چاہتے ہیں، کیونکہ حساس لوگ ہی حساس لوگوں کو فیل کرتے ہیں، ان کے درد کو. اور ترقی پسند ہونا، پروگریسو تھاٹ کا ہونا، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو ترقی کو پسند نہ کرتا. بے شک ایسا ہی ہے. ارشاد. بس ترقی کا ہمیں جو ہے نا نظریہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ترقی ہے کیا. کچھ اشعار آپ کی نظر. کہاں حالات پر کچھ بس ہمارا چل رہا ہے، کہاں حالات پر کچھ بس ہمارا چل رہا ہے، غنیمت جانیے جوں توں گزارا چل رہا ہے. واہ. خدا نے وقت کو کیسی کڑی مشکل میں ڈالا، خدا نے وقت کو کیسی کڑی مشکل میں ڈالا، برا اچھا بہر صورت بیچارہ چل رہا ہے. کیا کہنے. فرشتوں نے دلیلیں دیں بنی آدم کے حق میں، فرشتوں نے دلیلیں دیں بنی آدم کے حق میں، سو اپنا نام جنت میں دوبارہ چل رہا ہے. ارے واہ واہ. اور شعر ملاحظہ ہو. خوشامد دوغلا پن سازشیں تہمت سیاست، خوشامد دوغلا پن سازشیں تہمت سیاست، کمینی سوچ سے اعلیٰ ادارہ چل رہا ہے. ارے واہ واہ واہ. بڑا بلیغ اشارہ کیا آپ نے. بہت اچھے بہت اچھے. شب غم ساکت و بے حس پڑی ہے سانس روکے، شب غم ساکت و بے حس پڑی ہے سانس روکے، ادھر افلاک پر ایک آدھ تارا
चल रहा है। वाह, फिर पढ़िएगा, क्या मंजर बनाया है शबे शेर ने। गम साकितो बेहिस पड़ी है सांस रोके, उधर अफलाक पर एक आध तारा चल रहा है। वाह वाह, और मक्ता, खुदाई कारखाना भी यूं ही चलता है प्यारे, खुदाई कारखाना भी यूं ही चलता है प्यारे, खुदाई कारखाना भी यूं ही चलता है प्यारे, कि जैसे ये जहां सारे का सारा चल रहा है। भाई वाह वाह, क्या बहुत कहना। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया साइमा आफ्ताब साहिबा, आप ज़ौक़ चैनल पर तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू भी की, अपनी शायरी भी मरहमत फरमाई, हमने इससे बहुत कुछ सीखा। और मुझे यकीन है कि नाज़रीन आपने भी साइमा आफ्ताब साहिबा के हालात ज़िंदगी से, उनकी जिद्दोजहद से और उनकी शायरी से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह जज्बों को जवान रख कर हिम्मत के साथ, अच्छी तालीम और अच्छे रवैयों के साथ, ख़वातीन का भी हक़ है कि वो आगे बढ़े, मर्दों का भी हक़ है वो आगे बढ़े। गरीबों और अमीरों के बीच जो इतनी सारी तफावत है, इसको ख़त्म करने की बात की साइमा साहिबा ने। और मैं समझता हूँ कि किसी भी मुआशी नाहमवारी के बग़ैर जो एक समाज है, उसमें फ़र्द को ज़्यादा मौका मिलता है कि वो अपनी सलाहियतों का खुल कर इजहार कर सके। जिस तरह इन्होंने कहा साइमा साहिबा ने कि अगर 5-7 साल की उम्र में बच्चा मज़दूरी पे चला जाएगा तो अल्लाह जाने उसके अंदर कितना कितना पोटेंशियल था जो इसी तरह ज़ाया हो जाता है। शायरी ख्वाबों का बयानिया है, शायरी समाज का आईना है, शायरी हमें ख़ुद को देखने का आईना अता करती है और हम उसमें ख़ुद को देखकर संवर भी सकते हैं, ख़ुद को बेहतर कर सकते हैं और समाज में अफ़हाम व तफ़हीम के साथ एक दूसरे के जज्बात को मजरूह किए बग़ैर, एक दूसरे की बात को समझकर उसे इख्तलाफ का हक़ देकर आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं ख्वाबों के सफ़र के साथ सुनहरे लोग, यहाँ वो भूल गया हूँ मैं, इन्हीं ख्वाबों के सफ़र के साथ हरफ़े आरज़ू सुनहरे लोग के सिलसिले में शहज़ाद नैयर एक दफ़ा फिर हाज़िर होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ज़ौक़ चैनल। मजीद शायरी और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ज़ौक़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।